بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 187 سن 10 ہجری میں پیش آنے والے مختلف واقعات سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جن کی ولادت سن 8 ہجری میں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا ابراہیم، یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم آپ کے فرزند جو تھے، ان کی ولادت کے بعد آپ علیہ السلام نے عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کیے اور بال منڈوا کر ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت ابراہیم صرف 16 مہینے اس دنیا میں رہے، اور سن 10 ہجری میں آپ کے فرزند ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن سورج گرہن تھا۔ عرب میں یہ عام قاعدہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کے مرنے سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، کسی کے مرنے یا جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے مواقع پر اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، صدقہ دو اور غلام آزاد کرو۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے بچے کو ماں کی گود سے اپنے آغوش میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت اور رقت قلبی ہے، 2 آوازیں منع ہے، ایک لہو و لعب اور گانے کی، دوسری نوحہ کی۔ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے رنجیدہ ہے۔ گویا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کے انتقال پر اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ غمزدہ ہوتا ہے، تو یہ تو انسان کی فطرت ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ گویا جب اپنے جدا ہوتے ہیں تو انسان کو غم تو ہوتا ہے، اور وقتی طور پر انسان کو صدمے کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اسلام نے اس رونے سے اور اس تکلیف پر اپنے غم کے اظہار کرنے سے منع نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد انہیں غسل دیا گیا، قبر میں حضرت فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے اتارا، قبر بنائی گئی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی چھڑکا گیا۔ قبر پر پانی ڈالنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتا تو اس کی ماں کے تمام عزیزوں کو آزاد کر دیتا اور قبطیوں پر جزیہ ختم کرا دیتا۔ اسی طرح سن 10 ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک اجنبی حاضر ہوا، اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بے حد سیاہ تھے، لباس سے خوشبو مہک رہی تھی، اور اجنبی ہونے کے باوجود اس پر سفر کے کچھ اثرات نہیں تھے۔ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے قریب نہایت ادب سے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے۔ اس شخص نے سب سے پہلے سوال کیا، اے محمد مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ سوال کرنے والے نے جواب سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اس نے دوبارہ پھر دوسرا سوال کیا کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت یعنی قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ بھی سن کر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسی دل لگا کر کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی دونوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ عرض کیا گیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دے، یعنی قیامت کی کچھ علامات آپ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کی علامتیں بتلا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب لونڈی اپنے آقا اور مالک کو جنے گی۔ نمبر 2، تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں اور وہ بکریاں چلانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ بخاری شریف میں یہ بھی مذکور ہے کہ قیامت غیب کی ان 5 باتوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یقیناً قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ ہی کسی انسان کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دے۔ یہ بڑی عظیم الشان حدیث مبارکہ ہے جو عام طور پر حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اسے ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات مبارکہ کے 23 سالہ جد و جہد کا نچوڑ ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اسی طرح یہ حدیث مبارکہ ام الاحادیث ہے، اور یہ واقعہ تکمیل دین کی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نزول کے بعد یہ واقعہ ہوا، جبکہ اس دنیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل امین کو ہر شکل میں پہچان لیتا ہوں لیکن اس دفعہ نہ پہچان سکا، کیونکہ وہ ایک بدو سائل کی صورت میں آئے تھے، امین وحی کی حیثیت میں نہیں بلکہ ملائکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے۔ میں نے جبریل امین کو افق اعلیٰ اور سدرۃ المنتہا پر اصلی ہیئت میں دیکھا۔ یہ موقع غیبی مخلوق کی نمائندگی کا تھا، لہٰذا پردہ بعد میں اٹھا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جبریل امین تھے۔ دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی، زمین و آسمان کی مخلوق نے گواہی دی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے لیکن 1 سال نہیں کیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جبریل امین ہر سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے 1 مرتبہ قرآن کا دور مکمل کرتے تھے اور وفات والے سال کے رمضان میں
2 مرتبہ قرآن پڑھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل سورہ نصر ایک ساتھ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جس طرح سب سے پہلے ایک ساتھ سورہ فاتحہ اتاری گئی، اسی طرح سب سے آخر میں ایک ساتھ مکمل سورہ نصر کا نزول ہوا۔ پھر عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور حق کے رسالت ادا کرنے پر حاضرین سے گواہی لی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی 30 آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آج تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ نصر ہی میں اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ نبوت کو ادا کر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ان آیات کو سن کر گریہ طاری ہو گیا، اور سورہ مائدہ کی اس آیت نے اس بات کو مزید واضح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد صرف 81 دن آپ علیہ السلام دنیا میں رہے۔ چنانچہ حج سے واپسی کے بعد محرم اور سفر، یہ دونوں مہینے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں گزارے اور کہیں کا قصد نہیں کیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام شہدائے احد کی زیارت کے لیے احد بھی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع بھی تشریف لے گئے اور دیر تک اس قبرستان میں ان خوش نصیبوں کے لیے آپ علیہ السلام دعا فرماتے رہے۔ پھر سفر سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا ابھی آغاز شباب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جائے قتل تک جائے اور ان کے گھوڑے بلقا کی سرزمین تک ضرور پہنچے جو ارض فلسطین کا حصہ ہے۔ یہ حکم آپ علیہ السلام نے مرض وفات شروع ہو جانے کے بعد دیا تھا۔ یہ آخری سریہ تھا جس پر آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اور اس لشکر میں مہاجرین اولین اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو روانی کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ منافقین کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا امیر لشکر بنایا جانا پسند نہیں آیا اور انہوں نے اعتراض کیا۔ منافقین کہنے لگے، ایک نوجوان جو غلام زادہ ہے اس کو اکابرین صحابہ پر امیر بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ فرمایا، اگر آج تم اسامہ کی امارت پر طعن کرتے ہو تو کل تم نے اس کے والد یعنی حضرت زید کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ یعنی زید امارت کا مستحق تھا، اور اللہ کی قسم وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اللہ کی قسم یہ بھی یعنی اسامہ بھی امارت کا مستحق ہے، امیر بننے کے لائق ہے، اور اللہ کی قسم یہ بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں تمہیں اس کی اطاعت کی ہدایت کرتا ہوں، وہ تمہارے صالح لوگوں میں سے ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ مہاجرین اور انصار حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل دور مقام جرف میں لشکر ٹھہرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کی وجہ سے آگے لشکر نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی مہم قرار پائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر چلے جائے۔ یوں ان کی قیادت میں لشکر روانہ ہوا۔ وہ 20 روز چلتے رہے، آخر کار رومیوں پر حملہ کیا۔ جس نے بھی وہاں گردن اٹھائی اسے قتل
منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ لشکر کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ واپس آیا اور مسلمانوں کو کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور اہل مدینہ کے ہمراہ ان کا مدینہ منورہ سے باہر استقبال کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آخرت انشاءاللہ اگلے درس سے ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔